بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاملہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے عدت کا 3335ویں حدیث کتاب میں، اور دوسری طرف 5ویں ہے باب میں۔ حدیث مبارکہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ وعن المسور بن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہ ان سبیعة الاسلمیة نفست بعد وفاة زوجها بلیال فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنته ان تنکح فأذن لها فنکحت، رواہ البخاری۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث کا حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن ہے، دوسرا باب ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آئی ہے۔ حدیث مبارکہ 4909ویں حدیث۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیونکہ حدیث صحیح بخاری میں آ گئی، اس کی سند پر تو کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ترجمہ اس کا سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سبعیہ، بلکہ سبیعہ الاسلمیہ، بلکہ جو اصل اس کا نطق ہے، اصل پروننسیشن ہے سبیعہ الاسلمیہ نے اپنے شوہر کی وفات کے چند دن بعد بچے کو جنم دیا۔ پھر وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ آپ سے نکاح کی اجازت طلب کریں، تو آپ نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی، تو انہوں نے نکاح کر لیا۔ معزز خواتین و حضرات، صحیح بخاری میں یہ حدیث قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے اس عورت کے متعلق بتائیے جس نے اپنے شوہر کی وفات کے 4 مہینے کے بعد بچے کو جنم دیا۔ فرمایا جس کا خامد فوت ہو گیا ہے وہ عدت کی 2 مدتوں میں سے جو مدت لمبی ہو اس کی رعایت کرے۔ سیدنا ابو سلمہ فرماتے ہیں، میں نے کہا جی قرآن مجید میں ان کی عدت یہ ہے کہ حمل واریوں کی عدت حمل کا وضع ہونا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اس مسئلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا گیا اسی مسئلے کے لیے، تو انہوں نے بتایا کہ سبیعہ اسلمیہ کے شوہر شہید کر دیے گئے تھے، وہ اس وقت حاملہ تھیں، تو شوہر کی وفات کے 40 دن بعد ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ پھر ان کے پاس نکاح کا پیغام پہنچا اور انہوں نے پھر نکاح کر لیا۔ یہاں معزز خواتین و حضرات سمجھنے والی بات ہے، عورت طلاق یافتہ ہو یا بیوہ، اس کی عدت تو ہے وضع حمل۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، وہ تو صدمے میں ہے، شوہر کی وفات کے چند دن بعد اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس پیدائش کے بعد وہ صدمے کے دوران نکاح کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ایک عقلی سوال کیا جاتا ہے جو کہ درست نہیں۔ اس کی وجہ کہ یقینی طور پر جب وہ عورت بچے کو جنم دے گی تو اس کو بچے کی پیدائش کی خوشی بھی ہوگی، لیکن ساتھ صدمے میں اضافہ ہو جائے گا کہ میرا شوہر سر پہ موجود نہیں۔ اگر وہ شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کرتی ہے تو یقیناً اس کے اس صدمے کی اشک شوئی ہو جائے گی، اس کی شدت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حدیث کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔